بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وكرم الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت یہ ملک پاکستان ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑہ نعمتوں میں ایک نعمت اس ملک کے اندر وہ تمام چیزیں مل جانا ہے، جو کہ وہ بہت سی چیزیں مل جانا ہے جو کہ ہمیں شرعی قوانین پر لے کے آتی ہیں، شرعی قوانین چلاتی ہیں۔ یہ دو اکٹھے مواقع ابھی ہمیں ملے ہیں، ایک موقع 6 ستمبر کا اور دوسرا موقع 7 ستمبر کا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے، کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک کا دفاع بڑا مضبوط دیا ہے۔ کوشش کروں گا دونوں چیزوں کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ کسی بھی ملک کی سرحد کی حفاظت یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے اس ملک کے اوپر۔ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت الحمدللہ روز اول سے بڑی مضبوط ہے اور بڑی پائیدار ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ جگہ جگہ چمگوریاں اور بدگمانیاں ایسی ہیں کہ ہر انسان کنفیوزڈ ہے کہ ملک کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیے گا، کسی بھی ملک کو توڑنے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس ملک کی معیشت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کی معیشت کو توڑا جاتا ہے۔ ہمیشہ جو جنگ ہوتی ہے وہ ایسے ہی جنگ نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے اس کی معاشی جو بارڈر لائن ہے اس کو توڑا جاتا ہے، کوئی بھی ملک۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا تو حدیبیہ میں کچھ شرائط طے ہوئی تھی مشرکین مکہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمان اپنے اولیاء اور ولی کی اجازت کے بغیر اگر مدینے آ جائے گا تو اہل مدینہ اس کو واپس کر دیں گے۔ تو ابھی یہ شرائط زبانی طے ہوئی تھی تو سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ یہ سہیل ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تک شرائط لکھی نہیں گئی، شرائط صرف طے ہوئی ہیں، اور یا لکھی گئی ہیں تو اس پہ ابھی تک دستخط نہیں ہوئے۔ یعنی عمل درآمد تو دستخط سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک بندہ مجھے میرے لیے دے دو۔ تو سہیل بن عمر معاہدے کے پکے تھے۔ اب چاہیے معاہدے کے پکے تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اگر یہی بندہ دے دیا تو پہلی شرط ہی آپ کی طرف سے ٹوٹ جائے گی، اور المسلمون علی شروطہم، مسلمان تو اپنی شرط کی پاسداری کرتا ہے چاہے اس کو اپنی شرط کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے۔
بدر کے اندر کچھ لوگ آ رہے تھے، کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، تو انہوں نے اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تمہارے خلاف ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس شرط پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بدر میں پہنچے، قلت رجال تھی، سپاہی چاہیے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم وعدہ کر کے آئے۔ تو مسلمون اعلی شروط، المسلمون اعلی شروط ہے، مسلمان اپنے شرط کا پکا ہوتا ہے، مسلمان اپنے قول قرار کا پکا ہوتا ہے، مسلمان اپنے کہے سے کبھی پھرتا نہیں، کبھی مڑتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط طے کی ہیں، وہ تو شرائط زباناً طے ہو گئی ہیں، تحریری طور پر نہیں آئیں تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں، لیکن زبانی طے ہو گئی، لہذا ان شرطوں کو ماننا آپ پہ لازم ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو جندل کو واپس بھیجا تو وہ زخمی تھے، خون رس رہا تھا، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اتنی مشکل سے بھاگ کر آیا، 7 دن کا سفر ہے مکہ سے مدینے کا پیدل، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے، کوئی انسان پیدل آیا ہو پھٹے پاؤں اور ننگے پاؤں اور پھٹے کپڑوں اور جھاڑیوں کے ساتھ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کو پانی بھی نہ پینے دیا جائے اور واپس اسی طرح دھکیل دیا جائے، نہیں، 7 دن کا سفر تو سوار ہو کر ہے نا، پیدل کیسا سفر ہوگا؟ تو یہ پیدل آئے تھے حضرت ابو جندل، آپ نے ان کو واپس کیا۔ پھر سیدنا ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ اللہ تیرے لیے کوئی راستہ کھولے۔ تو سیدنا ابو البصیر وہاں سے نکلے ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، اور مکے علی صاحب کو کرسی نکال دیں گے، وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر 2 آدمی جو ان کو ابو البصیر کے پیچھے آئے تھے لینے کے لیے، تو سیدنا ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی تم کیسے ہو؟ گپ شپ کرنے کے ساتھ کہنے لگے یہ جو تمہاری تلوار ہے، اس تلوار کا کیا کرو گے؟ تو دکھاؤ ذرا مجھے، یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں اس کو آزما بھی چکا ہوں، اچھی تلوار لی اور اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، اور دوسرے آدمی کی طرف بڑھے تو حضرت ابو البصیر اس کے پیچھے بھاگے، وہ بھاگا مدینے کی طرف، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیں کہ یہ شخص مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو حضرت ابو البصیر کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے قابو کرنے کے لیے بندے بھیج دیے، میں نے اس کو قتل کر دیا، اور آپ نے بھی مجھے منع کر دیا ہے، لہٰذا آپ اپنے عقد سے بری و ذمہ ہو گئے، میں اپنے طور پہ مدینے میں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو البصیر سمجھ گئے کہ یہ کیا قصہ ہے، چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے سمندر کے کنارے جا کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب دیگر لوگوں نے دیکھا جو کہ مکے میں تھے اور ظلم کی زندگی سہ رہے تھے، حضرت ابو جندل بھی ان میں تھے، دیگر بہت سے حضرات صحابہ بھی ان میں سے تھے، تو وہ سارے کے سارے حضرت ابو البصیر کی طرف آئے، اور حضرت ابو البصیر کی طرف آ کے یہ 60-70 صحابہ کا لشکر بن گیا، اور انہوں نے کفار کے جو لشکر، کفار کا جو قافلہ تھا، اس قافلے کے اوپر شب خون مارنا شروع کر دیا، جیسے ان کی معاشی قافلہ جاتا یہ اس سب کو لوٹ لیتے۔ تو اہل مکہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم اتنی محنت سے کر کے آتے ہیں اور یہ ہمیں لوٹ لیتے ہیں۔ تو ان کو حل یہی نظر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس شرط کو ہم ختم کرتے ہیں کہ جو مکے کا آدمی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر مدینے آ جائے تو ہم اس کو واپس لینے کا اصرار نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی دب کے جانے والی شرائط، لیکن انہی شرائط کو انہوں نے خود ہی منع کیا کہ وقد مکروا واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے مکر کیا، ومکرنا مکرا، اور ہم نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بہترین تدبیر کی۔ تو سب سے پہلے دشمن کی معاشی لائن کو توڑا جاتا ہے، دشمن کی معاشی لائن کو جب توڑا جاتا ہے تو بڑی طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو دشمن کی معاشی لائن کو توڑا جاتا ہے، دشمن کی معاشی لائن مقابلے کے لیے توڑی جاتی ہے،
چنانچہ ہماری معیشت کو تو تباہ کر دیا گیا. ایسے ہی ہم دنیا بھر کے محتاج ہیں، پیسے کے لیے کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی ہر دولت ہمارے پاس ہے. معاشی طور پر ان کو توڑو. کسی بھی ملک کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کی معاش کو توڑا جاتا ہے، پھر کسی بھی ملک کو توڑنے کے لیے دوسرے نمبر پر اس کی سیاست کو توڑا جاتا ہے. چنانچہ اس ملک کی سیاست کو بڑے برے طریقے سے توڑا گیا، آپس میں نفرتیں پیدا کی گئیں، اور کوئی اندیا، کوئی ٹائم لائن اور کوئی نظریہ کسی جماعت کا مقرر نہیں ہو پاتا. سیاسی طور پر ہم لوگ انتہائی غیر مستحکم ہیں. کوئی کیسے بھی حکومت آ جائے 5 سال تک نہیں چلتی. پوری دنیا میں حکومتیں 5 سال چلتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کوئی حکومت 5 سال نہیں چلتی. آپ دیکھ لیں، پوری ٹائم لائن کے اندر ہماری کوئی حکومت 5 سال مکمل نہیں کر سکی. کوئی مارا گیا، کسی کو گرا دیا گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا. سیاسی طور پر ملک کو غیر مستحکم کیا جائے تو 2 باتیں ہوں گی. کسی بھی ملک کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کی معیشت توڑو، دوسرے نمبر پر اس ملک کی سیاست کو توڑو، تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو چیز آتی ہے اس ملک کے دفاع کو توڑو. اس ملک کا دفاع توڑو، ملک خود بخود گر جائے گا. چنانچہ ایک تیسری چیز ہمارے پاس ہے، معیشت بھی ہماری ڈوب چکی ہے اور سیاست بھی ہماری ڈوب چکی ہے. سیاست برائے سیاست ہے، ورنہ ان حکمرانوں کا کوئی حکم تو نہیں چلتا. اب یہ سامنے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کا کیا بنے گا. نہ پولیس والے محفوظ ہیں، نہ فوج والے محفوظ ہیں. ایسے ہی تو سیاست تو تباہ ہے، معیشت تو وہ بھی تباہ ہے. ٹھیک ہے، اس ملک کی انویسٹرز کمپنیاں ساری کی ساری باہر جا رہی ہیں، ساری کی ساری واپس جا رہی ہیں. اس ملک کے پڑھے لکھے نوجوان باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کا فیوچر نہیں ہے، یہاں پر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. تیسری چیز اور آخری چیز بن جاتی ہے ملک کا دفاع. جب ملک کا دفاع مضبوط ہوتا ہے تو کوئی دوسرا ملک آپ کے کسی خطے اور کسی علاقے پہ حملہ نہیں کر سکتا. تو ہمارے ملک کے پاس ایک آخری چیز بچی ہے، ہمارا دفاع. اور ہمارا دفاع الحمدللہ علی ذالک اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے. اب اللہ اس کو مضبوط ہاتھوں میں بھی رکھے، ایسوں کے ہاتھوں میں رکھے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور اللہ کا خوف رکھتے ہوں، اور بعد میں کسی اور کا خوف رکھتے ہوں کہ کوئی ان کو آنکھیں دکھائے تو یہ بھی آگے سے آنکھیں دکھا سکے، کوئی ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو تو یہ بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکیں، کوئی ان کو روندنے کی کوشش کرے تو یہ بھی ان کو روندنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ نت نئے ہتھیار اور ٹیکنالوجی اور ان سب چیزوں کی مسلمانوں کو حرض المؤمنین علی القتال والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اب جائیں یہاں سے اٹھیں شاباش. بہن کے بعد کھیلنا ہے ان کے ساتھ، جاؤ. تو مسلمانوں کو تحریض کی گئی، مسلمانوں کو سکھایا گیا، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اپنے دفاع کو مضبوط ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور ابھی خلیفہ بنے ہیں، اور مسلمانوں کی نفری بس تھوڑی سی ہے، بالکل ایک معمولی سے نفری ہے، اور اس کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ چیلنجز اتنے بڑے تھے کہ مجدد کے علاوہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک چیلنج کو اس طرح خوبصورتی سے نبھایا. ایک چیلنج تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یہ معاملہ وہ معاملہ، لہذا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کریں گے، تلوار نکالو اور چلو. تو
تو حضرت عمر جیسے صحابہ ڈگمگا گئے، اور ڈگمگائے ایسے کہ کہنے لگے کہ یا ابا بکر اس کو چھوڑ دیں کہ یہ تو بقیہ تمام ارکان کو مانتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کریں، ہم باہر کی چیزوں سے نپٹ لیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر جاہلیت کے اندر تو تم بڑے سخت تھے اور اسلام میں آ کے تم نرم ہو گئے، کہ جاہلیت میں اتنے سخت تھے، اور پھر فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین کا ایک حصہ گرایا جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، تلوار نکالی ہے، مقابلے کی نوبت نہیں ہے، انہیں خود ہی زکوٰۃ دینے کا اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی اونٹ کی رسی کو بھی زکوٰۃ کے طور پہ دیتا تھا تو آج ابو بکر اس کو بھی وصول کرے گا۔ پھر ایک اور پیمانہ تھا، یہ آپس کے اندر کے باغیان جو کہ اہل مدینہ پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھے تھے، اسود عنسی تھا اور مسیلمہ کذاب تھا، اور سجاح طلحہ اسدی تھا، اور سجاح بنت حارثہ تھی، یہ نبوت کے دعوے دار، یہ مدینے پہ حملہ آور ہونے کو تیار بیٹھے تھے، یا بعضے تیار نہیں بیٹھے تھے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو شمشیر بے نیام کیا اور کہا کہ جاؤ ان کا سرغنہ کرو، جاؤ ان کو نیست و نابود کرو، تباہ و برباد کر دو۔ صحابہ کرام نے اس وقت ختم نبوت کی ایسے حفاظت کی۔ اب یہ اتنے بڑے مارکے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے جیش اسامہ بھیجا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، 14-15 سال، یعنی ابھی بلوغت آئی تھی، چھوٹے تھے، اور ان کی سرکردگی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام ان کی سرکردگی میں تھے، یعنی ان کی سپاہ سالاری میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو ان لوگوں کو تو وہاں بھیجا، اور بقیہ کو کہا کہ تم سب جاؤ اور جا کے قیصر روم کے خلاف تلوار نکالی۔ یہ تو پاس والے فتنے، اس کے لیے بندے ہمارے پاس کافی نہیں ہیں، تو جو گھروں میں رکے بچ گئے آپ ان کو وہاں بھیج رہے ہیں قیصر روم کی طرف، یہ تو نہ کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار نکالی، آپ لوگ نہ جائیں لیکن میں ضرور جاؤں، اور جس شخص کو اللہ کے نبی نے خلیفہ، اللہ کے نبی نے سربراہ مقرر کیا، اس کو میں ہٹا نہیں سکتا، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا اس کو میں رکوا نہیں سکتا، لہٰذا میں ان کو بھیجوں گا۔ چنانچہ جانے لگے تو حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ اے اسامہ، اب حضرت اسامہ چھوٹے بچے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے سپاہ سالار بنایا تھا تو کہ اے اسامہ اگر تم اجازت دو تو یہ عمر کو میں اپنے ساتھ رکھ لوں۔ حضرت اسامہ نے کہا جی بالکل آپ رکھیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیا، لشکر میں نہ جانے دیا، اور بقیہ صحابہ کی جمع غفیر کو لشکر میں بھیجا قیصر روم سے ٹکر لینے کے لیے، اور قیصر روم جانتا ہے کہ مسلمان ابھی مخدوش ہیں، گرے ہوئے ہیں، ان کے نبی کا ابھی انتقال ہوا ہے، یہ بڑے گہرے صدمے سے گزرے، لہٰذا ان کو مسلنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ روب میں آ گیا کہ اس کے باوجود یہ لوگ اتنی دور جنگ کرنے آ گئے، اتنے بڑے بڑے فتنے ان کے سر پہ کھڑے، پھر بھی یہ جنگ کے لیے آ گئے، تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ بہت مضبوط، یہ لوگ بڑے مضبوط ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی، یعنی اپنی بارڈر لائن کو ایسا مضبوط کیا کہ دور بیٹھے عالمی طاقت بھی کہنے لگی نہیں بھئی ان سے جنگ نہیں کرنی، کچھ چادریں، کچھ گھوڑے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہدیہ کر کے اس لشکر کو واپس بھیجا، لیکن پورے عرب میں ڈنکا پھٹ گیا کہ مسلمانوں کی دفاعی طاقت بڑی مضبوط ہے، کہ مسلمان دفاع کے اعتبار سے بہت پکے۔ تو یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دفاع کی خاطر بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ عالمی سطح پر ہم اس کو سمجھیں کہ مسلمان عالمی سطح پر اپنی فوج رکھنے والے ہوں، مسلمان عالمی سطح پر اپنی آرمی
اور اس کے ہتھیار بنانے والے ہوں، یہ بڑی شدید ضرورت ہے مسلمانوں کی۔ ابھی کیا ہوتا ہے، نیٹو افواج ہیں اور وہ نیٹو افواج یہ کہتی ہیں جناب آپ کے ملک کو ہم سیکیورٹی دیں گے، لہذا آپ ہم سے سیکیورٹی لیں اور ہمیں یہ ٹیکس دیں۔ تو ملک کیا کرتا ہے؟ ملک یہ کرتا ہے کہ جی فوج کے اوپر ہمارے اتنا خرچے آتے ہیں اور نیٹو افواج پہ تو اس سے آدھا بھی خرچہ نہیں آتا، لہذا ہم نیٹو افواج کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ پھر کیا حال ہوتا ہے؟ پھر یہ حال ہوتا ہے جو کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ مسلمان ہر جگہ نیست و نابود ہیں کہ انہوں نے چونکہ اپنی محنت کی نہیں ہوتی، اپنی کوشش اور کاوش نہیں کی ہوتی، تو ظاہری بات ہے پھر دشمن مقابلے میں آتا ہے، اور کی بھی ہوتی ہے تو تب بھی وہ مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے افغانستان کو دیکھ لیں، جیسے پاکستان کو دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی جنگیں پاکستان لڑ چکا ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مضبوط دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط ملک دیا، اگرچہ اس کے اندر بہت سے رکھنے آ چکے، بہت تکلیف دہ چیزیں آ چکی، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا اور بڑوں کی قربانیوں سے عطا فرمایا۔ ہم نے اس ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی کوشش نہیں کی، لیکن بڑوں کی قربانیاں تھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ختم نبوت، جو 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کا بل پاس ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر عوام الناس اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ایسی شدید محبت کرتے ہیں کہ ایسے ایسے بل پاس ہوئے ہیں۔ یہ 1974 میں جو بل پاس ہوا یہ کوئی آسان بل پاس نہیں ہوا، یہ 1953 میں تحریکیں چلی ہیں، پھر اس کے بعد تحریکیں چلی ہیں اور قادیانیت کے حوالے سے ایسی ایسی تحریکیں چلی ہیں۔ آپ نے کراچی میں، آپ نے لاہور میں سنا ہو قذافی اسٹیڈیم، سنا ہو؟ اتنے ہزار لوگوں نے گرفتاری دی ہے، اتنے ہزار لوگوں نے گرفتاری دی ہے کہ ان کو قذافی اسٹیڈیم میں قید کرنا پڑا احتجاجاً کہ تم لوگ ختم نبوت کے حوالے سے بل پاس نہیں کر رہے۔ پاکستان کے اوپر تو شروع سے غیر کی نظر تھی کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور 1974 میں چونکہ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ گیا، اور یہ مسئلہ سیاسی طور پر حل ہو سکتا ہے، عوام کی اپنی کوشش اور کاوش اپنی جگہ پر ہوتی، جہاں جہاں مسئلہ ختم نبوت کا ہوتا ہے وہاں پر عوام کا جذبہ ایسا خوبصورت اور قابل دید ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے لوگوں کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ جب فرانس نے خاکے شائع کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اس طریقے کے دوسری چیزیں ہوئیں، اس وقت جو مسلم ممالک میں احتجاج ہوا اور لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، وہ ایک بڑا ہوش شرابہ ہے، اور دشمن اس احتجاج سے ڈرتا ہے، ان محنتوں اور اتفاقات سے ڈرتا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی سے انتہائی محبت کرنے والے۔ 527 ہجری صدی ہجری، نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خواب میں سوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے 2 آدمی دیکھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ نور الدین ان لوگوں سے میری حفاظت کا انتظام کرا۔ نور الدین زنگی اٹھے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن پھر سوئے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد لیٹے، اگلے دن تھوڑی دیر بعد لیٹے تو پھر خواب دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، اور پھر آپ نے ان 2 بندوں کی طرف اشارہ کیا، ان دونوں سے ہماری حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ پھر اٹھے، نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، پھر سوئے، پھر یہ خواب تیسری مرتبہ دکھائی دیے۔ تیسری مرتبہ خواب دیکھنے کے بعد نور الدین زنگی کو کہ جمال الدین موسوی کو بلاؤ، جلال الدین موسوی کو بلایا کہ بھئی یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، لہذا آپ چلیں۔ دمشق سے
مدینے کا فاصلہ 28 دن کا تھا، گھوڑے کے اوپر 28 دن کا فاصلہ. تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے مسلسل 7 دن سفر کیا، مسلسل نہ سوئے نہ لیٹے نہ لیٹ کے دیکھا. اور اس زمانے میں یہ سسٹم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں سے کراچی وہاں گھوڑے ہوتے تھے، یہ گھوڑے اپنے گھوڑے آپ یہاں دیتے تھے تو وہاں سے گھوڑے لے کے آپ جاتے تھے وہ حیدرآباد. ٹھیک ہے، حیدرآباد پہ گھوڑے دیے، وہاں سے تازہ دم گھوڑے لیے، ان کا کرایہ دیا، وہ جائیں گے تو اگلے شہر، پھر اگلے شہر، پھر اگلے شہر. تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا. تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے، چونکہ پوسٹ کا نظام چلا کرتا تھا تو پوسٹ کا نظام اس طرح گھوڑوں اور خچروں کے ذریعے سے ہوتا تھا. نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ یہ 28 دن کا سفر انہوں نے صرف 7 دن میں طے کیا اور مدینہ میں پہنچے ہیں. اور والی مدینہ کو روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام پیش کیا، دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی کہ اب کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ 2 بندے کون ہیں. چنانچہ نمازوں میں چیک کیا، 2 بندوں کو دیکھا جائے، کوئی بندے سمجھ میں ہی نہیں آ رہے. تو پھر مشورہ دیا کہ تمام اہل مدینہ، جو بھی تمام اہل مدینہ ہے ان کی دعوت کی جائے. اور دعوت کرنے کے بعد سب اہل مدینہ نور الدین زنگی سلطان سے جا کے ملیں گے اور سلطان کو جا کے بتائیں گے. لا الہ الا اللہ. نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سب لوگ ملے لیکن وہ 2 بندے نہیں آئے. پھر اگلے دن پھر دعوت، پھر یہ اہتمام، تیسرے دن پھر دعوت، پھر یہ اہتمام. تو نور الدین زنگی نے کہا کہ بھئی اب ظاہر بات ہے ان کو مسئلہ اور خواب بتا نہیں سکتے تھے. تو مدینہ کے والی سے کہا کہ آپ بتائیں کہ دعوت میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو دعوت میں آنے سے رہ گیا ہو. میں کہا نہیں، ایسا کوئی بندہ نہیں. البتہ 2 درویش ہیں جو کہ مدینے میں آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں ہر وقت عبادت کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، لہذا وہ دونوں تو نہیں آئے، اس کے علاوہ سب آئے. کہا مجھے وہاں لے کر چلو. جب نور الدین زنگی وہاں پہنچے ہیں دیکھا تو وہی دونوں بوڑھے تھے. اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک مکان تھا، وہ انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا. اب نور الدین زنگی نے کہا تم کون اور کہاں سے آئے؟ کہ ہم نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ہم مدینہ میں یہاں پر آ کے آباد ہوئے. کہ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ. نور الدین زنگی گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ بھی گھر تو بالکل سادہ ہے اور اس میں قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ دینی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مصلے بچھے ہوئے ہیں، چٹائیاں بچھی ہیں جس پہ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. تو نور الدین زنگی چٹائی کی طرف بڑھے تو چٹائی ہٹائی تو دیکھا کہ نیچے ایک سرنگ جا رہی تھی. کسی بندے کو اندر اتارا تو دیکھا کہ وہ سرنگ جو ہے وہ روز اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی اور اتنی کھد چکی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیر مبارک نظر آ رہا تھا. نور الدین زنگی نے کہا ہاں آپ سچ بتاؤ. تو کہنے لگے ہاں ہم یہودی ایجنٹ ہیں اور ہمیں یہ کام ملا تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر کو یہاں سے نکالیں اور نکال کے یہاں کی برکتیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور پھر ہم اس کے بعد مسلمانوں کو بلیک میل کریں یا کیا کریں. نور الدین زنگی نے فوراً دونوں کی گردن اڑا دی اور پھر روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف اتنی کھدائی کی کہ وہاں سے پانی نکل آیا اور پھر اس کھدائی کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیا تاکہ دوبارہ کسی بدبخت کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ اس طرح کی چیز سوچ سکے. ذات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ایسی اللہ رب العزت نے حفاظتی نظام چلایا. انڈیا کے اندر ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا. تو اس وقت کی بات ہے کہ بہاولپور کی عدالت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ قادیانی ہے
اور میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا رسول ہے اور میں اس کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، میرا دل نہیں مانتا، لہذا عدالت اس حوالے سے فیصلہ کرے۔ عدالت تھی تو انگریزوں کی، لیکن وہ لوگ عدل و انصاف کے پابند تھے، تو انہوں نے بہاولپور کے دارالعلوم بہاولپور کو حضرت مولانا خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ بھی آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں، تو انہوں نے دیوبند میں خط بھیجا اور کہا کہ اہل دیوبند اس سلسلے میں ہماری مدد کریں کہ ہمیں اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کہ قادیانی فتنہ نیا تھا، کوئی اتنا زیادہ بڑا ہوا نہیں تھا کہ اس کی علمی پکڑ کی جاتی، علمی گرفت کی جاتی۔ تو اہل دیوبند اس کے اوپر بڑے مطلع ہوں گے اور ان کو بہت اس حوالے سے معلومات ہوں گی۔ چنانچہ بہت سے حضرات نے، مولانا ظفر احمد صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب، مفتی کفایت اللہ دہلوی، ان حضرات نے اس موضوع پہ بڑی زبردست تیاری کی اور پھر دعا کے لیے حاضر ہوئے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت کے پاس جب حاضر ہوئے ہیں تو حضرت کو اس وقت شدید بواسیر، خونی بواسیر تھی، ایسی تھی کہ چارپائی کے نیچے بالٹی رکھی ہوتی تھی، ٹپ 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 ہر وقت خون رستا رہتا تھا اور رگ نکلنے کی وجہ سے حضرت شدید تکلیف میں رہتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قادیانی یہ سوال کرے تو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا یہ جواب دیں گے۔ پھر کہا یہ سوال کرے تو کیا جواب دو گے؟ کہا یہ جواب دیں گے۔ یہ سوال تو یہ جواب۔ پھر حضرت نے کچھ دیر بعد فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ آپ لوگوں کی تیاری بڑی مضبوط ہے، لیکن قادیانی وکیل بہت ہوشیار اور چلاک ہے، لہذا میں خود اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے بہاولپور حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر! جب یہ سنا تو سب کی جان میں جان آئی۔ اخباروں نے شائع کیا کہ حضرت شاہ صاحب ابھی جاری ہے، حضرت شاہ صاحب خود مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے یہ کہا تو وہ خون جو ٹپ ٹپ کر رہا تھا اسی وقت بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی ذات عالی کا جو مقام اور تھا وہ سامنے ظاہر ہوا، خون بند ہوا۔ حضرت شاہ صاحب اٹھے ہیں اور اپنے شاگردوں کو خطوط اور تار ارسال کیے کہ فلاں فلاں کتابیں سب لوگ لے کے پہنچاؤ اور فلاں موقع پہ ہم پہنچ رہے۔ بہاولپور میں تہلکہ مچ گیا کہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے۔ حضرت شاہ صاحب زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے اور اس کے اندر شاہ صاحب جیسا انسان وہاں پہنچے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہاولپور کی عدالت میں پہنچے تو حضرت کو ذوف اتنا زیادہ تھا کہ حضرت چل نہیں پا رہے تھے، تو حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا عصا تم لے لو اور جو تم نے مجھے کندھے سے سہارا دیا وہ یہ سہارا بھی چھوڑ دو۔ حضرت آپ گر جائیں گے؟ کہا نہیں گروں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میں یہاں چل کے جاؤں گا اور میں سہارا لینا نہیں چاہتا کہ کہیں قادیانی یہ نہ سمجھے کہ ختم نبوت کا جو وکیل ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ سکے۔ چنانچہ عدالت کی کرسی پہ آ کے حضرت تشریف فرما ہوئے اور قادیانی وکیل نے دلائل دینا شروع کیا تو اس نے ایک کتاب اٹھائی اور کتاب اٹھانے کے ساتھ اس نے ایک حوالہ دیا کہ مسیح موعود انتقال ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے اور یہ ھذا قبر رسول اللہ تعالی علیہ، ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قبر ہے اللہ کے رسول عیسیٰ کی،
یہ قبر ہے اللہ کے رسول عیسیٰ کی. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مسیح موعود تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی نے جس مسیح کے نزول کا فرمایا تھا وہ یہ ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر ذلی ہے بروری ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ مسیح موعود تو ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ کی قبر ہے. تو شاہ صاحب نے کہا غلط، وہیں سے جواب غلط. صفحہ نمبر 449 جلد نمبر 4 اس کتاب کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ. یہ نہیں رسول اللہ عیسیٰ نہیں، بلکہ رسول اللہ عیسیٰ. رسول اللہ عیسیٰ. رسول دو مرتبے ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول عیسیٰ کے قاصد کی قبر ہے، اور یہ قادیانی دروغ گوئی سے کام، جھوٹ سے کام لے رہا ہے. لہذا معزز عدالت اگر نسخہ اٹھا کے دیکھ لے تو یہاں پہ 2 مرتبہ رسول کا ذکر ہے، یہ ایک لفظ کھا گیا ہے جس سے یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے. جب عدالت نے دیکھا، ظاہر بات ہے قادیانی وکیل پھنس گیا. عدالت نے دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہ تو بات ہے، کیا دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھو. شاہ صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیں. تو شاہ صاحب عدالت کے سامنے تشریف لائے اور ایک بات کہی. جیسی وہ بات کہتے ہیں اس کو کہیں کہ دلیل دے، ان سے کہیں کہ دلیل دے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، جب میں دلائل دوں گا تو عدالت کا کمرہ خالی کرنا پڑے گا. اور پھر حضرت نے تمہید باندھی اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ختم نبوت کے موقف پر ایک تقریر کرتا ہوں کہ یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری پیغمبر ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھی یہ روایت تو ایسی ہے اور ویسی ہے. اور ایک اور روایت میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام غزالی اس نے یہ بھی کہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو شاہ صاحب نے اس حوالے کو بھی پکڑا اور فرمایا کہ امام غزالی کی نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کو ضعیف کہنے والے ضعیف ہے. یہ جملے کو ایسے انہوں نے تبدیل کیا. جب شاہ صاحب کی پکڑ دیکھی اور پھر حضرت نے جب کتابیں وہاں پر رکھوانا شروع کی تو عدالت نے بندوں کو پیچھے کیا، پھر اور پیچھے ڈیسک کے رکھوائی گئی کتابیں ان کے اوپر. 419 حوالہ جات حضرت نے کتابوں کی شکل میں دیے. تو عدالت نے کہا ہم دخل مقدر کی معافی چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو ہم کتاب نہ منگوائیں، ہم کتاب نہیں منگوائیں، آپ صرف حوالہ جات دیتے جائیں اور ان حوالہ جات کو ہم درج کرتے رہیں گے اور بعد میں ہم کتاب سے ملاحظہ کر لیں گے. چنانچہ جب وہ مقدمہ مکمل ہوا تو عدالت نے واقعہ لکھا اور مقدمے کا جواب لکھا کہ آج معزز عدالت کو دیوبند کے ایسے فاضل انور شاہ کشمیری کی بات سننے کا موقع ملا. ہم نے دنیا کے کتب خانے چھانے ہیں اور ہم نے دنیا کے حفاظ اور علماء دیکھے ہیں، لیکن دیوبند کا یہ فاضل اور اس جیسا حافظہ ہم نے نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سنا اور نہ کبھی سننے کی امید ہے. اور پھر قادیانیت کے کفر کا وہاں پر فیصلہ شائع کیا کہ یہ نکاح باقی نہیں ہے. قادیانی کوئی مسلمانوں کا ٹوٹا ہوا فرقہ نہیں ہے، بلکہ قادیانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ مرتد ہیں اور ارتداد کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. تفصیلی فیصلہ مجھے لفظ یاد نہیں. تو یہ ختم نبوت کی ایک اللہ رب العزت نے ایک مہر اللہ کے نبی کو لگائی. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں. آپ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ آخر تک تھی، اور آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور پھر انہی میں یہ اس طرح کی نبوت کا دعویٰ ہوا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اہل قادیان جو کہتے ہیں
کہ جیسے ایک واقعہ حضرات نے لکھا ہے کہ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غلام احمد قادیانی سے ملے یا اس کے کسی شاگرد سے ملے تو کہنے لگے کہ بھی تو نبی ہے، تو نبی ہے؟ کہا میں نبی ہوں۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہ میرا نام ہے غلام احمد، میرا نام ہے غلام احمد، اور غلام کاٹا اور احمد بچ گیا، احمد اللہ کا نبی تو میں بھی اللہ کا نبی۔ کیسی دلیل دی؟ غلام کاٹو احمد بچ گیا، احمد کاٹا احمد اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی۔ تو کہنے لگے اچھا کچھ کاٹ دینے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے؟ ہاں، غلام کاٹا احمد بچا، احمد اللہ کا نبی، میں بھی اللہ کا نبی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا نام ہے عطا اللہ، عطا کاٹا اللہ بچ گیا، میں اللہ ہوں جا، میں نے تجھے نبی نہیں بنایا۔ پیغمبروں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ سخی ہوتے ہیں، پیغمبر مزاجن سخی ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو مزاج میں سخاوت لے کے آؤ، بخیل نہ بنو۔ ٹھیک، جب بخیل بنو گے تو پیسے کے اوپر ہر وقت نظر ہوگی تو الہیت نہیں آ سکے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی تو یہ نبی تھا، جھوٹا نبی تھا اور اس کے ساتھ بخیل تھا۔ اب یہ جھوٹا نبی اور ساتھ بخیل ظاہر بات بنا تو پیسوں کے لیے تھا، تو کہا کہ دیکھو یار تمہارے ماننے والے بہت ہیں، تو ہمیں ڈرامہ کرنے دو، اپنے لوگوں سے کہو کہ ہم ڈرامہ کریں گے، لوگوں کو ہنسائیں گے، تو آپ جو ہے لوگوں سے کہہ دو ہمارا ڈرامہ دیکھو۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ لوگوں کو ڈرامہ دیکھو بازار میں، اب بازار میں چہرے سے تو نہیں پتا نا کون قادیانی ہے کون یہ ہے۔ اب یہ بیٹھا کہا آپ بیٹھے رہو، آپ بیٹھے رہو، آپ بھی ڈرامہ دیکھو گے تو لوگ بھی ڈرامہ دیکھیں گے۔ چنانچہ بڑا مجمع لگ گیا۔ اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے، ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو اس طرح کے ڈرامے بہت زیادہ بنتے تھے، ہمارے اسکولوں میں بھی باقاعدہ ڈرامے ہوتے تھے اس طرح کے۔ تو یہ اس نے وہ جو میراثی حضرات تھے انہوں نے جو ڈرامہ بنایا بڑا عجیب قسم، بڑا مزیدار ڈرامہ بنایا۔ اس میں قادیانی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ڈرامہ انہوں نے یہ بنایا کہ انہوں نے ایک کالا آدمی موٹا تازہ، اس کے کپڑے اتارے، اس کو صرف دھوتی پہنائی، وہاں بٹھا دی، اس کو زنجیروں سے باندھ دیا، اور ادھر بٹھائے کافی سارے لوگ، اور ادھر ایک بندہ سفید کپڑے لمبا سا جبہ، اور ادھر ایک آدمی کافی اونچی کرسی پر سیڑھی کے اوپر رکھ کے ان کو بٹھایا۔ اب لوگوں کو سمجھائے کہ یہ اللہ ہے، اور یہ جو لمبا سا آدمی نا یہ جبریل ہے، یہ لمبا آدمی یہ جبریل۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ادھر بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، تو اب یہ جبریل آیا، اس نے کہا کہ سارے نبیوں کی حاضری لو، آدم علیہ السلام لبیک لبیک، سارے پیغمبروں کی حاضری، ہاں جی سب پیغمبروں کی حاضری ہوگی۔ حاضری ہونے کے بعد تو یہ شیطان جو یہاں بنا ہوتا چیخنا چھوڑا، مجھے آزاد کرو، کیا ہوا؟ میرا احتجاج ہے۔ ابھی کیا جبریل نے یہاں ڈنڈی ماری کا کیا ہوا؟ نہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی میں ابھی اس کا منہ کھولو، یہ چیخ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی اللہ آپ نے اپنے سارے پیغمبروں کی حاضری لے لی، میرا پیغمبر یہ بیٹھا ہے اس کی حاضری بھی لے لی۔ یہ اس کے ہاتھ پاؤں گئے پھول، ایسے ہاتھ پاؤں اس کو کہنے لگے وہ بھائی جتنے پیسے لینے لے جو، یہ والا ڈرامہ تو نہ کرو، مجھے کہنا شیطان کہہ رہا ہے میرا پیغمبر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور الامان والحفیظ، اللہ اس فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ قادیانی فتنہ بہت خطرناک، میرے ایک تعلق والے یہاں بیان میں بھی آتے ہیں باقاعدہ، ان کی والدہ صاحبہ قادیانی، ان کی بہن قادیانی، الامان والحفیظ، اور زمانے سے رشتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھی یہ کیا طریقہ ہے؟ اور جناب مزے سے ساتھ حج پہ عمرے پہ بھی گئے ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کو جو وہاں جانے سے کوئی روک ٹوک نہیں، اور قادیانی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں اور عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور ساری چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ قادیانی ہے، اس کے بندے کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے،
تو ان سے میں نے کہا کہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. کہنا نہیں، ہم تو یہ صرف پاکستان کے علماء کو تکلیف ہے، اس کے علاوہ دنیا کے سارے لوگ قادیانی کو قادیانی نہیں کہتے. وہ اس طرح کی بات. تو قادیانی تو پاکستان کا قانون ہی نہیں مانتے. پھر یہ مینورٹی کا احترام، آپ مینورٹی بننے کو تیار ہی نہیں، آپ پاکستان کے قانون کو ہاں نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے ہم کیسے ان کو وہ تمام تحفظات دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ شریک ہوں کہ ان کو تحفظات نہیں ملتے، ان کے لیے بات کی جائے. کیسے بات کر لی جائے جبکہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے. جب ہمارے ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم کس چیز کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ بنیادی بات یہ آج دو باتیں ذکر کرنی تھی. ایک تو دفاع پاکستان کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ختم نبوت کے حوالے سے. یہ دونوں چیزیں اہم معلومات ہونی چاہیے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.